معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا لائق اور زیبا ہے اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جنہوں نے ہم بنی و انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگیت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، رمضان مبارک کا مہینہ اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ اختتام ہو گیا، ختم ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ جب تک تھا، نیکیاں لوٹنے کا ایک آفر تھا، نیکیاں بٹورنے کا ایک موقع تھا، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، عبادات کا ایک شوق تھا، رمضان کا ایک ماحول تھا، ختم ہو گیا۔ اس طرح شوق تھا کہ جو لوگ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، الحمدللہ دیکھا میں نے کیا امام کے ساتھ باجماعت عشاء کی نماز پڑھی، پوری رات قیام اللیل کا ثواب حاصل کیا، فجر کی نماز باجماعت پڑھتے تھے، پوری رات تہجد کا ثواب حاصل کرتے تھے، قیام اللیل کا ثواب حاصل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من صلی الجماع فی جماعت، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما نصف اللیل، ومن صلی العشاء فی جماعت فکأنما نصف اللیل، ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما اللیل کلہ۔ جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے امام کے ساتھ، بات غور سے سنیے، ماحول بنائیے، ادب سے بیٹھیے، دائرے میں رہیے، ادب سے بیٹھ کر کے توجہ ہو کر کے سننے کا ہے۔ لائن چل گیا، اگر نہیں لائن آ رہا ہے، جنریٹر کا اسٹیبلیزر اس کو گھما دیجئے، چینجر ہو سکے بجلی آئے گا تو آ جائے گا، اس لیے چینجر کو گھما دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص عشاء کی جماعت پڑھے گا امام کے ساتھ، کتنا ثواب ملے گا اس کو؟ آدھی رات کا قیام کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو کتنا ثواب ملے گا؟ گویا کہ فکأنما اللیل کلہ، پوری رات اس نے گویا کہ قیام کیا، پوری رات گویا کہ اس نے تراویح کی نماز پڑھی، پوری رات گویا کہ آپ نے تہجد کی نماز پڑھی۔ یہ ثواب ہے، ہم اور آپ رمضان میں وہ حاصل کر رہے تھے، جو کبھی نہیں آتے تھے، الحمدللہ مسجدیں فل تھی، نماز پڑھتے تھے، لیکن افسوس لگا مجھے آج کی فجر کی نماز میں، وہی فجر کی نماز جو ہر دن پڑھاتے تھے 6 صف، 7 صف، 8 صف، جب آج نماز پڑھائے تو مسجد میں کتنے لوگ تھے؟ کون کون آئے تھے وہ جانتے ہی ہوں گے، کون کون آئے تھے وہ جانتے ہی ہوں گے، کتنے لوگ تھے وہ جو آئے ہوں گے وہ جانتے ہی ہوں گے۔ کہاں گئی وہ مسجد کا دھڑم دھڑو؟ ایک مہینہ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کیا کر دیں گے، کیا نہیں کر دیں گے جب آتے تھے۔ ہائے رے مسلمان، میں صحیح کہہ رہے، عجیب مسلمان ہے آپ، اور آپ عجیب تیری عبادت ہے اللہ، اور عجیب تیرے وہ بندے ہیں کہ ایک چاند دے کر کے مسجدیں فل کر دیتے ہیں اور ایک چاند دے کر کے مسجدیں ویران کر دیتے ہیں، ہے کہ آج جب ہم نماز پڑھا رہے تھے کتنے لوگ ہوں گے؟ وہاں پوچھ لیجئے گا کتنے لوگ ہوں گے، ہے کہ مسجدیں گول ختم ہو گئی، نمازی چلے گئے، پل میں تولا، پل میں ماشا، کتنا جلدی بدل جاتے ہیں اے مسلمان ہمارا، کتنا جلدی بدل جاتے ہیں۔ فوراً کل عید ہوئی،
کہاں چل گیا وہ رمضان کا رونق، کہاں چل گیا وہ رمضان کا ماحول، کہاں چل گیا وہ تراویح کا دور، کہاں چل گیا وہ قیام اللیل کی نمازیں، کہاں چل گیا وہ طاق راتوں کی شب بیداری، کہاں چل گیا وہ قرآن کی تلاوتیں۔ بس ایک رات، پل میں تولا، پل میں معاشر، کل کچھ اور تھے آج کچھ اور ہو گئی ہماری مسجد۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ لوگ پوری رات کا ثواب حاصل کرتے تھے، با جماعت نماز پڑھتے تھے، لیکن ایک چاند دکھ کر کے کہا مسلمان ختم ہو۔ نہیں میرے بھائی، ہم اور آپ بتائیے کیا اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کی عبادت پسند کریں گے کہ ایک مہینہ ہم خوب اللہ کی عبادت کیے، پھر جیسے ہی شوال عید کا چاند نکلا ہم مسجدیں چھوڑ کے بھاگ گئے؟ کیا اللہ ہماری اس طرح کی عبادت کو پسند کرے گا؟ بتائیں۔ ایک مہینہ ہم نے اللہ کو خوب راضی کیا، خوب عبادتیں کی، 11 مہینہ ہم اپنے مرضی کا مختار ہیں کہ ہم جیسے چاہیں نماز پڑھیں تو پڑھیں، نہیں پڑھیں تو نہیں پڑھیں۔ کیا اللہ ہم کو پسند کرے گا اس طرح؟ ایک مہینے ہم نے اللہ کو خوب یاد کیا، خوب قرآن کی تلاوت کی، 11 مہینے ہم شیطان کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، اس کو راضی کریں گے؟ کیا اللہ ہم کو پسند کرے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم نے تہجد کی نماز پڑھی، قیام اللیل کیا، با جماعت نماز پڑھی، اتنا نیکیاں ہم نے حاصل کی، جمع کیا ہم نے۔ قرآن مقدس کی آپ 14 پارہ کی وہ آیت اٹھائیے، میں نے بیان کیا تھا کہ اس عورت کی طرح مت ہونا تم، اس عورت کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دیا اس عورت کا جو مکے میں رہا کرتی تھی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، میں بیان کیا تھا، بتایا تھا، اس عورت کی طرح صبح سے شام تک کیا کرتی ہے؟ وہ اپنا سوت تیار کرتی ہے، دھاگا تیار کرتی ہے، کپڑا بنتی ہے، بنتی ہے، جب شام ہو جاتا ہے، جب اس کو اپنا پھل ملنے کا ٹائم آتا ہے، جب اپنا اس کا پھل اور ثمرہ لینے کا ٹائم آتا ہے، کیا کرتی ہے؟ وہ شام کو اپنے ہاتھوں سے خود اپنے سوت کو ریزہ کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے رمضان میں بہت کیا، تراویح کی نماز پڑھی، باجماعت پوری رات کا قیام کا ثواب حاصل کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، سب کچھ ہم نے عبادتیں کی ایک مہینے کے اندر، لیکن جیسے ہی شوال کا چاند نکلا، اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کیا تھا نیکیوں کا، فوراً ہم نے ریزہ کر دیا، فوراً ہم نے ڈھا دیا اس کو، فوراً ختم ہو گئی، مسجدیں خالی ہو گئی، ایک صف بس 1.5 صف فجر کی نماز میں۔ کیسے ہم اور آپ مسلمان ہیں میرے بھائیوں کہ ایک چاند دیکھو مسجدیں فل، ایک چاند دیکھو مسجدیں خالی؟ کیا جواب دیں گے ہم اور آپ اللہ کے یہاں؟ اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، بئس القوم یعرفون الا الرمضان، سب سے برا قوم وہ قوم ہے جو صرف ایک مہینے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ کیا وہ مہینہ 12 مہینے کا رب نہیں ہے؟ کیا وہ مہینہ وہ رب شوال کا نہیں ہے؟ کیا وہ رب ہمارا محرم کا رب نہیں ہے؟ کیا وہ رب ہمارے ربیع الاول کا نہیں ہے؟ کیا وہ رب ہمارا سفر کا نہیں ہے؟ بئس القوم یعرفون الا الرمضان، سب سے بدترین قوم ہے وہ جو ایک مہینے اللہ کو پہچانتا ہو، باقی مہینے اللہ کو بھول جاتا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضانی بنو، مت بنو ربانی مسلمان بنو۔ لا تموتن ولا يموتن احدكم ولا تموتن الا وهم مسلمون، نہ مرو میرے بھائیو اس حال میں کہ مسلمان ہو کر کے رہو، نہ مرو، ہمیشہ عبادت کرتے رہو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین، استقامت اختیار کرو، اپنی عبادتوں میں مداومت کرو، ہمیشہ کرو، کنٹینیو کرو میرے بھائیو۔ نمازیں ختم ہو گئی، نماز چلی گئی، ہم نے بتایا ابھی رمضان کے اندر ہم کیا کرتے تھے، عشاء اور فجر کی نماز، جس نے نماز باجماعت پڑھی پوری رات کا ثواب ہم نے حاصل کیا۔ میرے بھائیو، ہم پھر نماز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز کے معاملے میں ایسا تھا، سنو صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا، ہم بڑی جلدی سے چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھ جاتے کہ ارے اب تو کیا ہے، رمضان چلا گیا۔ صحابہ کرام سب سے برا سمجھتے تھے نماز چھوڑنے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے کیا کہا، کانوا لا یتناہون عندہ ترکوا الصلاۃ، صحابہ کرام سب سے برا سمجھتے تھے جو نماز کو چھوڑ دیتے تھے۔ صحابہ کرام گمان کرتے تھے اس کو، کس کو؟ جب فجر کی نماز جو ہم اور آپ غائب ہو گئے ہیں، سمجھتے دھڑلے سے ہم مسلمان ہیں، ہم تو پکے سچے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو تم ہی آ کر کے یہاں حملہ کرتے ہو اور کہتے ہو پکے سچے ہیں۔ صحابہ ان لوگوں کے بارے میں گمان کیا تھا، اسکل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر، فجر اور نماز عشاء کی جماعت میں اگر نہیں دیکھتے تھے مسلمانوں کو تو صحابہ کا ذہن گھومنے لگتا تھا کہیں اندر وہ منافق تو نہیں، کہیں منافق تو نہیں ہے وہ۔
کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن بندے کو کبھی بوجھل اور بھاری نہیں لگتا عشاء کے اور فجر کی نماز۔ کس کو لگتا ہے بوجھل اور بھاری؟ انہی کو لگتا ہے جس کے دل میں نفاق ہو۔ کہا اسقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر، فجر اور عشاء کی جماعت انہی کو لگتا تھا بھاری۔ کس کو؟ منافقوں کو۔ صحابہ کرام گمان کرنے لگتے تھے جو عشاء اور فجر میں نہیں آتے تھے، کہیں اندر یہ نفاق اس کے اندر تو نہیں چھپا ہوا ہے، کیا پتا ہم کو؟ میرے بھائیوں کہیں ہمارے اندر بھی تو ایسا نہیں ہے جو ہم مسجدیں خالی کر دیے اتنا جلدی۔ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ کبھی نمازیں نہیں چھوٹتی تھیں ان لوگ۔ ہم اور آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور ایسے ہی جماعت ادھر ہوتی ہے اور مسجد کے باہر میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی اللہ کا بندہ، کوئی بھی مسلمان بھائی مجھے ایک بات خالی کہہ دے کہ مسجد میں جماعت ہوتی تھی اور صحابہ کرام باہر میں بیٹھ کر کے بات چیت کیا کرتا تھا جماعت چھوڑ کے، کوئی بھی کہہ دے ہوتی تھی کبھی ایسا ہے؟ کبھی نہیں ایسا، کبھی نہیں ایسا ہوا، کبھی ایسا نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آئی، ایک شخص باقاعدہ بھیا وہ جماعت پڑھ کر کے آ گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھا رہے تھے، وہ باہر بیٹھ گئے تھے آ کر کے۔ جب جماعت ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو اور بلا کر کے کہا سنو، تم کو کس چیز نے میرے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا؟ وہ شخص کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سنو میرے مسلمان بھائی، آپ لوگ سنو، ہم نے تو چھوڑ دیا، ایک چاند دیکھو مسجد خالد کی فل، ایک چاند دیکھو مسجد ویران، اب آؤ مسجد کے اندر تب دیکھتے ہیں کہ کتنا آپ پکے سچے مومن تھے، سمجھ گئے؟ اب آؤ مسجد کے اندر، کوئی نظر نہیں آنے والا نا۔ وہ رمضان تھا تب تک دھکم دھکا چلتا تھا مسجد کے اندر، اب نہیں نظر آئے گا نا۔ کیوں؟ یہ تو شیطان کے چیلے لوگ ہیں، مجھے معاف کیجئے گا میرے بھائی۔ کیا ہاں ہے؟ اگر واقعی اللہ کے مومن بندے ہوتے تو مسجدیں نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی وہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولایا اسے ادھر آؤ ادھر، کہا تم کو کس چیز نے میرے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا؟ کہا اللہ کے نبی تو اپنے قوم، اپنے یہاں سے نماز پڑھ کے آ گئے ہیں، سنے کہ دیکھیے، کہا آ گئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تم پڑھ کے آ گئے تھے اپنے یہاں سے تو تم پھر ہماری جماعت میں لگ جاتے، ایک تمہارے لیے فرض ہو جاتا، ایک نماز تمہارے نفل بن جاتی۔ اللہ، سمجھ گئے؟ کوئی بھی ایک بھی بات ہمیں بتا دو، ایک بھی بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھا رہے ہو یا کوئی بھی نماز پڑھا رہے ہو، صحابہ ادھر اڈا بازی کرتا ہو جماعت چھوڑ کے، کوئی بھی بتاؤ۔ ارے بھیا یہاں تو عشاء اور جماعت میں جو نہ آتے تھے، صحابہ کہتے میرا ذہن گھوم جاتا تھا کہیں وہ منافق تو نہیں ہے اندر اندر، کیسے نفاق کو ہم پہچانیں گے؟ بس یہی سب میں ہم جانتے تھے کہ نفاق ہوگا وہی جو نبی نے حدیث میں کہا کہ عشاء اور فجر کی نماز انہیں بوجھل لگتا ہو۔ اگر آپ کو بوجھل لگتا ہو تو اپنے دل کو ٹٹولو، میں نہیں کچھ کہتا، سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بیان کر رہے تھے آپ، وہ شاید جنگ خندق ہی کا واقعہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، سنو میرے بھائیو سنو، جنگ لڑ رہے ہیں، عصر کی نماز تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی، اللہ کے نبی سنو غور سے، عصر کی نماز تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، چھوٹ نہیں گئی، نماز تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ ہم تو آپ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ جماعت چھوڑ بیٹھے رہے گا، جماعت ختم ہوگی تب آ کر کے لگاتا ہے جماعت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھوڑا سا تاخیر ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم بد دعا دیتے تھے، دیتے کہ نہیں دیتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے مارے کھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تکلیفیں اٹھائی، کتنی تکلیفیں جھیلی، کہا بد دعا دے دو اللہ کے، نہ، مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، میں زحمت بن کے بولو نہیں آئے، میں بد دعا نہیں دوں گا۔ آج اگر طائف والے ایمان نہیں لاتا ہے تو کل ضرور لاوے گا، ارے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ بس ایک نماز، سنو مسلمان بھائی میرے سنو، ایک نماز نبی کی تاخیر ہو گئی، آپ کی بد دعا کا جملہ حدیث کے اندر نقل کیا گیا ہے، ملأ اللہ قبورہم وبطونہم صغلونی علی الصلاۃ الوسطی، اللہ ان کے قبر کو اور ان کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے جس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا دیکھ رہے، قبر کو بھی آگ سے بھر دے اور پیٹ کو بھی آگ سے بھر دے، صغلونی علی الصلاۃ الوسطی، جنہوں نے مجھے عصر کی نماز سے غافل کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نماز خالی تاخیر ہو گئی،
کتنی نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی، ایک دم دھڑلے سے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے اور کہتے کہ نہیں ہم تو ہم ہیں صاحب، ہم تو ہم ہیں، ہمارا چلے گا سب کچھ، لیکن نمازی کا عطا پتہ نہیں آپ کا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو بتائیں کیا شوق تھا نماز کا، ایک شوق کا خالی تذکرہ کرتے ہیں، پل میں تولا پل میں ماشا، کل تک مسجدیں فل، آج فجر میں دیکھیں تو حیران رہ گئے کہ بھائی گئے کہاں سب مدد میں، سب نمازی بھاگ کہاں گئے اچانک سے اتنے جلدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک شوق بتاتے ہیں، ایک صحابی کا گھر بڑا دور تھا، تھوڑا سا سنو تھوڑا سا، کم سے کم تھوڑا تو لگے، تھوڑا عمل تو کرو بھیا، پانی کہیں نہیں مرتا ہے، بڑی اسٹڈی کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سناتے ہیں، پانی کہاں مرتا ہے، کہیں مر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی گھر سے بڑا، مسجد سے بڑا دور تھا گھر، سنو جو کہتے کہ نہیں مولوی صاحب بڑی دور میں رہتے ہیں اور انہی کو دیکھتے ہیں کہ نہیں نماز میں نہیں آتے، کیا آپ کا یہ عذر چلے گا؟ شوق تھا ان کو، کہا کہ بھائی آپ ہر ٹائم نماز میں آ جاتے ہیں، پیدل آتے ہیں، کیوں نہ آپ ایک سواری خرید لیتے؟ صحیح حدیث ہے، سواری خرید لیجیے آپ۔ کہا کہ نہیں، یہی نہیں کروں گا میں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہتے ہوئے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو شخص جتنا دور سے آتا ہے مسجد نماز پڑھنے، سب سے زیادہ ثواب کس کو ملتا ہے؟ جی انہی کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کہا میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو جتنا دور سے آئے گا، ایک قدم اگر چلے گا تو ایک قدم کے بدلے میں ایک نیکی، اور ایک قدم جو اس کا اٹھے گا ایک گناہ اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خطا معاف کرے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں کے لیے آنے کے لیے میں سواری نہ لوں، میں چل کر کے آؤں گا اور ایک قدم کے بدلے میں ایک نیکی بٹوروں اور ایک گناہ اپنا خطا کو معاف کراؤں گا۔ شوق تھا میرے۔ کبھی ایسا ہوا بتائیے گا کہ مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے اور لوگ دکانوں پر بیٹھ کر کے صحابہ کرام کا ایسا کوئی بھی بتائیے گا؟ ہاں پکے اور سچے ہم نہ مسلمان ہیں، وہ لوگ نہیں تھے۔ سمجھ گئے میرے بھائی؟ ہائے رے مسلمان، کتنا عجیب ہے ہم اور آپ، ایک چاند دیکھو مسجد کھل، ایک چاند دیکھو بس مسجد گول کر دو۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ بیس القوم یعرفون الا الرمضان، سب سے بدترین وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں جو صرف اللہ کو ایک مہینے پہچانتا ہو، ایک مہینے نہیں، اللہ ہمارا 12 مہینے کا رب ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا موت آ جائے۔ سمجھ گئے؟ بہت اہم بات ہے۔ ایک بات، اب اتنا سننے کے بعد بھی اگر نمازیں آپ سے چھوٹ جا رہی ہو، آپ کا جماعت اگر چھوٹ جا رہا ہو، تو آپ ہی ان لوگوں کے بارے میں کہیے گا کہ کیا وہ واقعی حقیقی معنوں میں مومن ہے یا کیا ہے، وہ آپ اندازہ لگائیے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، الحمدللہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے روزہ رکھا، 30 دن کا روزہ رکھا، 30 دن کا روزہ رکھا۔ وہ تقویٰ کی بات تو بعد میں آئے گی، اگر واقعی مقصد پورا ہو گیا ہو تو آپ بھی تھوڑا جائزہ لیجئے گا کہ متقی ہوئے کہ نہیں ہم تک، کیونکہ رمضان کا مقصد پرپس ہی تھا متقی بننا، ہے کہ نہیں؟ اور اتنا متقی بن گئے تھے رمضان کے اندر کہ بھائی کہاں پانی پیتے تھے، تھا نا ڈر اللہ کا، ڈر تھا کہ نہیں اللہ کا، کتنا ڈر تھا کہ نہیں پیتے تھے۔ فوراً تقویٰ آپ کا کیسے چلا گیا کہ اسی تقویٰ اسی رب کا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آپ کے کانوں میں ٹکرائی اور آپ مسجد تک نہیں آ سکے؟ ہے کہ نہیں سوچ رہے؟ فوراً تقویٰ کہاں گیا آپ کا؟ بھائی جنت تو متقیوں کے لیے اللہ نے سجایا، ان للمتقین مفازا ان المتقین فی جنات وعیون ان للمتقین فی عند ربہم جنات النعیم، سب تو متقیوں کے لیے جنت ہے۔ متقی کہاں گیا آپ کا؟ تقویٰ کہاں گیا آپ کا؟ فوراً رمضان میں بہت تقویٰ آ گیا تھا، تو چاند نکلا تقویٰ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ بہر کے آپ وہ بدل کیے کہ ثمرہ و فائدہ رمضان کا مقصد ہمارا حاصل ہوا کہ ایک مہینے کا ہم نے روزہ رکھا، الحمدللہ رکھے۔ بس میں یہی کہتا ہوں اللہ سے کہ اللہ جیسے بھی رکھے اللہ تو اسے قبول کر لینا، آمین کہو اللہ کے بندو، اللہ ہم تماموں کے روزوں کو قبول کر لے، آمین۔ میرے بھیا میں نے رکھا 1 مہینہ، جو آدمی 1 مہینہ مسلسل کنٹینیو روزہ رکھ لیا وہ آدمی آسانی سے 3 روزہ رکھ سکتا ہے اگر نیت کرے تو۔ اور اگر کوئی شخص 3 روزہ رکھتا ہے مہینے کا، جسے ایام 20 کا روزہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 3 روزہ مہینے کا رکھو گے تو گویا کہ تم پورے سال کا روزہ رکھے۔
ہر مہینے کا 3 رکھو گے گویا کہ پورے سال کا آپ روزہ رکھے. اور اگر آدمی 3 ٹھو رکھے, پورا مہینہ کا روزہ رکھ لیا, ابھی روزہ ختم نہیں ہوا, وہ 3 ایام 20 کا ہر مہینہ ہے, پیر اور جمعرات کا روزہ ہر ہفتہ ہے, ابھی شوال کا روزہ باقی ہے 6 روزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی رمضان کے بعد شوال کا روزہ رکھے گا, ثم اتبعہ 6 من الشوال کان کصیام الدہر, گویا کہ وہ پوری زندگی اور پورے زمانے کا روزہ رکھا. اللہ. اور ایک روزہ, اگر کوئی بھی شخص ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو فائدہ آپ کو بتائیں, رمضان کا جو روزہ رکھے ہم کو کتنا اجر ملے گا نہیں معلوم. الصوم لی وانا اجزی بھی, اللہ اس کا بدلہ دے گا. اور میں نے کہا تھا کہ جب روزے دار اپنا انعام اور اپنا اجر دیکھے گا بہت خوش ہوگا. لیکن ایک روزہ حدیث کے اندر آیا ہے, کوئی اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ کی مسافت سے 70 سال تک دور کر دیتا ہے. سمجھ گئے؟ تو 1 مہینہ ہم نے روزہ رکھا, آسانی کے ساتھ ہم شوال کا روزہ بھی جو مہینہ چل رہا ہے شوال کا 6 روزہ رکھ سکتے ہیں. کنٹینیو نہیں رکھنا ہے, کنٹینیو رکھ سکتے ہیں تو رکھیے, نہیں تو 1 دن رکھیے, 2 دن گیپ کیجیے, پھر رکھیے. پھر ایک صحابی کا واقعہ یاد آ گیا, پھر آپ کو بتاتے ہیں. اللہ اکبر, یہ لوگ کیسے تھے, کیسے تھے؟ ایمان بھی ویسے ہی لانا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, خالی سننے سے کام چلنے والا نہیں. کیسے تھے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص نام یاد تھا, یاد رکھ لیجئے. اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. کہا عبداللہ تم بہت زیادہ روزہ رکھتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے نبی. کہا ایسا مت کرو, گھر میں بیوی ہے اور بھی کام ہے. کہا ایسا مت کرو. کہا اللہ کے نبی طاقت ہے ہمارے پاس اتنا رکھنے کا, ہے کہ نہیں آپ کے پاس طاقت؟ ارے بھیا میں کہتا ہوں تو میں ہی برا بن جاتا ہوں. کتنے لوگ طاقت کے بعد بھی میں دیکھتا تھا اسے کھاتے ہوئے رمضان کے اندر. یہ روزہ خور لوگ ہیں, روزہ خور ہے یہ, روزہ خور. ارے طاقت رہنے کے باوجود بھی رمضان میں انہوں نے روزہ نہیں رکھا, وہ روزہ خور ہے. اب اس کا سزا اللہ جانے کیا دے گا نہیں دے گا, اللہ معاف کرے ان کی بھی خطا کو. میں یہی دعا کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے منع کیا, کہا مت رکھو. کہا اللہ کے نبی ضد دیکھیے ان کا ضد. کہا اللہ کے نبی نے مہینے کا اتنا رکھو. نہیں, اللہ کے نبی مجھے اور طاقت ہے. ہمارا طاقت ہے, جن تو کرتے ہم کس کو مارنے کے لیے, دھڑلنے, عبادت کے لیے کہاں طاقت. ارے اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصہ پی جاوے, وہ طاقتور نہیں ہے جو کسی کا گردن پکڑ لے, مار دے, تھوڑا تھوڑا کر دے, وہ طاقتور نہیں ہے. حدیث کی نظر میں کہتا ہوں میں, وہ طاقتور نہیں ہے. بہر کہ اللہ کے نبی مجھے اور طاقت ہے. کہا ٹھیک ہے تم اتنا رکھو. کہا اللہ کے نبی اور طاقت ہے. کہا اللہ کے نبی اتنا نہ رکھو. بہر کے بعد ہوتی گئی. کتنا کہا اللہ کے نبی نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو. وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے, 1 دن افطار کرتے تھے. اس بھیا نے ایگریمنٹ کر لیا, اس صحابی نے 1 دن روزہ رکھنے کا, 1 دن چھوڑ دینے کا. گویا کہ مہینے کا 15 روزہ. دیکھیے ضد دیکھیے اور عبادت کرنے کا شوق دیکھیے میرے بھائی, دیکھے یہ تھے صحابہ کرام. ہم بھی اور آپ بھی رکھ سکتے. نیت کیجئے شوال کا, ایام 20 کا, پیر کا. بہر کے جماعت, نماز, روزہ. ہم ایک بات اور بتاتے ہیں, قرآن کی تلاوت کی الحمدللہ. رمضان میں کسی نے 1 بار ختم کیا, کسی نے 2 بار بھی ختم کیا, کسی نے الحمدللہ جتنا چاہا پڑھا. لیکن ایسا نہ کرو بھائی, ایسا نہ کرو. وہی کلام تو ہے, وہی ذکر ہے, وہی کتاب الہی ہے, وہی کلام پاک ہے. جو آدمی تلاوت کرے گا اس کا دل کو سرور ملے گا, اس کے دل کو ٹھنڈک ملے گا, اس کا دل کو سکون ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر ہی سے انسان کو سکون ملتا ہے, گانا سننے سے نہیں. سکون ملے گا میرے. جتنا آپ نے پڑھا اب ایسا نہ ہو کہ اس کو باندھ کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھ دو. نہیں میرے بھائی, ڈیلی کا رول بنائیے جتنا ہو سکے. آج ہم 1 پارہ کے حساب سے چلتے تھے کہ نہیں ہیں, کتنے لوگ 1 پارہ کے حساب سے چلتے تھے کہ نہیں 30 رمضان 30 پارہ ختم کرنا. آپ وہی روٹین جاری رکھیں. اگر 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے میرے بھائی, ڈیلی ہم اتنا پڑھیں, ڈیلی اتنا پڑھیں. بولو انشاءاللہ پڑھیں گے, انشاءاللہ. بولو, اللہ نیت کی قدر کرتا ہے. بولو اللہ کے بندے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن ہے میرے بھائیوں, جب اس پر پڑھو گے, عمل کرو گے تو یوں جو مسلمان مار کھا رہے ہو نہیں. ارے یار قرآن ہی کے ذریعے سے تو اللہ عروج دیتا ہے.
دیتا کہ نہیں؟ بولو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. ارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتا ہے. ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو, پٹک دیا ہم نے قرآن کو, رکھ دیا سجا کر کے قرآن کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بھی بھلا دیا اور ہم اور آپ سوریا سے کہاں سرا تک پہنچ گئے. آج بھی مسلمان قرآن اٹھا لے, عمل کرے. سنے ہوں گے بار بار وہ معزز تھے مسلمانے میں, معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, آج ہم خوار ہو گئے کیا تارک قرآن ہو کر. میرے بھائیو, ہم نے قرآن بھی پڑھا الحمدللہ, جتنا بھی پڑھے. رمضان کے بعد آپ یہ بھی ریگولر رکھیے اپنی زندگی میں کہ نہیں جتنا ہو سکے گا اللہ کے اس کلام کو ڈیلی اتنا تلاوت کریں گے انشاءاللہ. ہے میرے بھائیو, جو بھی کیے ہم نے, ایک دعا ضرور کیجیے, ایک دعا ضرور کیجیے. باتیں بہت ہے, کتنا سنائیں, پورا رمضان سناتے ہیں, درس دیتے, کل خطبہ دیا, آج سنا کے خود ہم بھی پریشان ہیں, پڑھ کے بیٹھ کے. عبادت کیجیے, عمل کیجیے میرے بھائی. سب سے بڑی چیز ہے عمل. قیامت کے دن 5 سوال ہو جو ایک یہ ہوگا وَمَاذَا عَلِمَ فِيمَا عَمِلَ. آپ نے سنا بہت, جانے بہت, لیکن عمل آپ نے کتنا کیا. سمجھ گئے؟ دعا کیجئے اللہ سے. کیا دعا کیجئے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انت الوہاب. اللہ ہمارے جو بھی نیکیاں کی اللہ دعا کرو اللہ تو ہمیں سیدھے راستے دکھلانے کے بعد پھر ہمارے دل کو ٹیڑھا نہیں کرنا. رمضان میں ہم نے جو دعا کی ہے, ہم نے عبادت کی ہے, پھر دعا کرنا اللہ اسلاف کی طرف ہمیں اور آپ دعا کرنا. وہ لوگ کرنے کے بعد 6 مہینہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے کیا تو بہت, کرنے کے بعد کوئی خوش فہمی میں نہ رہے. جو میں نے کل کہا تھا, صحابہ کرام ڈرتے تھے والذین یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلہ, کہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے نیکی کو ضائع نہ کر دے. دعا کرنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اللہ ہدایت کے بعد پھر ہمارا دل کو ٹیڑھا نہیں کرنا. دعا کرو میرے بھائیو ہمیشہ, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ میں نے جو بھی عبادت کیا اللہ اس کے بعد بھی ہمیں دین پر ثابت قدم رکھنا, اس کے لیے ہمیشہ دعا کرنا. ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے. اور ایک بات میرے بھائی, ہم نے بہت کیا بہر کے, اچانک یوں مسجد سے مت غائب ہو جاؤ, اچانک مت. ٹھیک ہے کم کرو لیکن ہمیشہ کرو, تھوڑا کرو. میں نے کہا تھا احب البلاد الی اللہ ادومها, سب سے بہترین عمل اللہ کو وہی پسند ہے جس پر آدمی مداومت کرے. تھوڑا ہی کرے لیکن ہمیشہ کرو میرے بھائیو. ایسا نہ ہو کہ 1 مہینے میں ہم فل ہو گئے, 1 مہینہ کا چاند دیکھے تو ہمیں ڈائریکٹ مسجد سے خالی ہو گئے کہ فجر میں ملے تو نمازیں نہ ملے میرے بھائی. نہیں, دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمارے دل کو ثابت قدم رکھے.